السلام علیکم گائز، میں عدنان رؤف اپنے چینل پاکستان ٹریولنگ پیشن اور کرنٹ افیئر کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے سری لنکا کا سوال۔ مہاتما بدھ کا پسندیدہ ملک سری لنکا 49 دنوں میں مکمل دیوالیہ ہو گیا۔ فروری 2022 کو پہلا خوفناک ایشو پیدا ہوا۔ کولمبو پورٹ پر آئل کیریئر 40,000 ٹن فیول پیٹرول لے کر پہنچا۔ بینک آف سیلون نے پیٹرول کی پیمنٹ کرنی تھی، لیکن بینک کے پاس ڈالر ختم ہو گئے۔ وزیر خزانہ سے رابطہ کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے اسٹیٹ بینک سے بات کی، لیکن اس کے پاس صرف 2 ارب اور 30 کروڑ ڈالر تھے، اور وہ بھی کرنسی کی شکل میں نہیں تھے، لہٰذا سری لنکا پیٹرول نہ خرید سکا۔ جہاز پیٹرول سمیت انڈیا روانہ ہو گیا۔ یہ سری لنکا کے دیوالیہ پن کا اسٹارٹ تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مہاتما بدھ کا پسندیدہ ملک 49 دنوں میں مکمل دیوالیہ ہو گیا، اور سری لنکا نے 12 اپریل کو خود کو دیوالیہ ڈکلیئر کر دیا۔ ہم نے دیوالیہ کا صرف لفظ سنا ہے، ہم اس کے نتائج اور رد عمل سے بالکل واقف نہیں ہیں۔ میں لوگوں کو اکثر یہ کہتے سنتا ہوں کہ ہم اگر دیوالیہ ہو بھی گئے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ سری لنکا میں بھی ایسے لاکھوں لوگ تھے، یہ بھی حکومت کو کہتے تھے کہ اگر ہم دیوالیہ ہو بھی گئے تو ہمیں کیا فرق پڑے گا، لیکن آج سب سے زیادہ یہی لوگ رو رہے ہیں۔ سڑکوں پر مظاہرے ہو رہے ہیں، سرکاری دفتروں اور اہلکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مگر یہ اہلکار سرکاری محکمے اب کیا کر سکتے ہیں۔ پورا ملک اس وقت ٹوٹی ہوئی کشتی کی طرح سمندر میں ہچکولے کھا رہا ہے۔ پوری دنیا میں سے اسے بچانے سہارا دینے والا کوئی شخص موجود نہیں۔ اگر آپ کو دیوالیہ پن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ چند مثالیں دیکھ لیں۔ سری لنکا کو 3000 میگا واٹ بجلی چاہیے ہوتی ہے، جبکہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 4000 میگا واٹ ہے، لیکن 80% بجلی تھرمل پاور پلانٹ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ پاور پلانٹ ڈیزل، فرنس آئل اور کوئلے پر چلتے ہیں، ان کے لیے ڈالر چاہیے، اور سری لنکا کے پاس ڈالر نہیں ہے، لہٰذا پاور پلانٹ بند ہیں، اور نتیجے میں ملک میں روزانہ 7.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ صبح 8 بجے سے 1 بجے تک، شام 6 سے 8:30 بجے تک پورے ملک میں بجلی نہیں ہوتی۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ٹیلی ویژن، موبائل فون سروسز، دفتر، اسکول، اسپتال، ریسٹورنٹ، چائے خانے اور ہوٹل بند ہو جاتے ہیں۔ یہ پڑھ کر ہمارے ذہن میں سوال آئے گا، یہ ادارے اپنے جنریٹر کیوں نہیں چلا لیتے؟ یہ چلا سکتے ہیں، لیکن جنریٹر ڈیزل، پیٹرول، فرنس آئل، گیس اور کوئلے سے چلتے ہیں۔ یہ سہولتیں اس وقت ملک میں موجود ہی نہیں ہیں۔ بجلی کی بندش سے ٹیوب ویل، پانی کی موٹریں نہیں چل رہی، چنانچہ پورے ملک میں پانی اور سیوریج دونوں بڑے بحران بن چکے ہیں۔ پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہو چکی ہے۔ ریل سروس بھی، ذاتی گاڑیاں بھی گیراجوں میں کھڑی ہیں یا پھر پارکنگ لائٹس اور گلیوں میں۔ بچوں کے امتحانات منسوخ کر دیے گئے ہیں کیونکہ ایجوکیشن بورڈ کے پاس امتحان کی کاپیاں، سوال چھاپنے کے لیے کاغذ ہی موجود نہیں۔ ڈرائیونگ لائسنس، شناختی کارڈ، پاسپورٹ بھی نہیں بن رہے کیونکہ پلاسٹک شیٹس امپورٹ نہیں ہو رہی۔ سری لنکا کی ایکسپورٹ کا 52% ٹیکسٹائل اور گارمنٹ پر مشتمل تھا۔ جی ڈی پی میں چائے کی ایکسپورٹ کا والیوم 17% تھا، جبکہ باقی 31% آمدنی مسالوں، قیمتی پتھروں، کوکونٹ، ربڑ، فش اور سیاحت سے آتی تھی۔ تیل کی بندش، لوڈ شیڈنگ، ڈیفالٹ کی وجہ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری، چائے سمیت ساری ایکسپورٹ رک گئی۔ فلائٹ بند ہو گئیں تو سیاحت کی انڈسٹری بھی دم توڑ گئی۔ مسافر نہیں آ رہے تو ہوٹل، ریسٹورنٹ، عجائب گھر بھی اجڑ گئے۔ پاکستان کی طرح سری لنکا کی مالیاتی ذخائر کا بڑا سورس بھی تارکین وطن ہے۔ ملک کے معاشی حالات خراب ہوئے تو دوسرے ملکوں میں مقیم سری لنکن نے بھی رقمیں بھجوانا بند کر دی، لہٰذا بحران بڑھتا چلا گیا، اور آج سری لنکا پوری دنیا کو محتاج نظروں سے دیکھ رہا ہے اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ آخر سری لنکا کی اس حالت کو کیسے پہنچا۔ ہم سردست سیاسی وجوہات کو سائڈ پر رکھتے ہیں اور عملی
چیزیں دیکھتے ہیں۔ سری لنکا قدرتی وسائل سے مالا مال خوبصورت ملک ہے، دنیا کی بہترین چائے پیدا کرتا ہے، گھنے جنگلوں کا مالک ہے، بدھ مت کا گڑھ ہے، لہٰذا مذہبی سیاحت کے خزانے بھی ہیں، دنیا جہاں کے مسالے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ سری لنکا کی دار چینی پوری دنیا میں مشہور ہے، یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آیا تو دنیا کے نامور برانڈ گاہک بن گئے۔ 4 سائڈ سے سمندر میں گھرا ہوا، لہٰذا ہر قسم کا ساحل بھی ہے اور ان ساحلوں پر سینکڑوں ریزورٹس اور ہوٹل بھی۔ 92.3% لوگ پڑھے لکھے ہیں، بیکاری بھی، روز اخبار پڑھتے ہیں۔ بر صغیر کی قدیم ترین لائبریری گول شہر میں ہے، یہ ہالینڈ کی جہاز رانیوں نے 1832 میں بنائی تھی، آج بھی چل رہی ہے۔ مہاتما بدھ کا ایک دانت کینڈی شہر میں رکھا ہوا ہے اور پوری دنیا سے بدھ بخشو اس کی زیارت کے لیے کینڈی آتے ہیں۔ سری لنکا ساؤتھ ایشیا کا پہلا ملک تھا جس نے 1970 میں اپنی معیشت کو لبرل بنایا، اور سری لنکا بہت صفائی پسند، ڈسپلن، نرم مزاج لوگ بھی ہیں۔ مہمان نوازی کے شعبے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن پھر بھی ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے سری لنکا دیوالیہ ہو گیا؟ اس کی 6 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ قرضہ، قرضے ہیں۔ سری لنکا کو بھی پاکستان کی طرح قرضوں کی لت لگ گئی تھی، تازہ ہوا کے لیے بھی قرضہ لے لیتا تھا۔ قرضے بڑھتے بڑھتے جی ڈی پی کا 119% ہو گئے، یعنی آپ نے جو کچھ کما رہے تھے وہ اس کے ساتھ مزید 20% قرضوں کی قسطوں میں دے رہے تھے، لہٰذا ملک ہماری طرح قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھی قرض لینے پر مجبور ہو گیا۔ دوسری وجہ، پاکستان کی طرح سری لنکا کا بجٹ اور تجارتی خسارہ بھی بڑھ گیا، یعنی جتنا بجٹ بناتے تھے اس سے زیادہ خرچ کرتے تھے، انہیں جتنی آمدنی برآمدات سے ہوتی تھی اس سے زیادہ رقم درآمدات پر خرچ کر دیتے تھے۔ یہ لوگ بھی ہماری طرح بیچتے کم اور خریدتے زیادہ تھے۔ تیسری وجہ، سری لنکا میں ہمارے پی آئی اے اور اسٹیل مل کی طرح 502 ایسے سفید ہاتھی تھے جن پر بجٹ کا 20% حصہ خرچ ہو جاتا تھا۔ ان اداروں میں سیاسی بھرتیاں ہوتی تھیں، صرف دفتروں کے تالے کھولنے اور بند کرنے کے لیے 20 لوگ تھے۔ یہ ہاتھی کھانے کو بہت زیادہ تھے لیکن واپسی کچھ نہیں کرتے تھے۔ چوتھی وجہ، سری لنکا کے ٹریڈ پالیسی بہت اچھی تھی۔ یہ ساؤتھ ایشیا کا پہلا ملک تھا جس نے اپنی معیشت عالمی منڈی کے لیے اوپن کی، لیکن پاکستان کی طرح ان کی انڈسٹری اور تجارت بھی بیوروکریسی یعنی سول سروسز، ہمارے ملک کا بھی یہی حال ہے کہ ہاتھوں ذلیل ہو رہی تھی۔ فیکٹریوں کے مالکان کا 1 پاؤں فیکٹری میں ہوتا تھا اور دوسرا سرکاری دفاتروں میں۔ ارب پتی لوگ بھی عام سرکاری دفتروں کے برآمدے میں بیٹھے ہوتے تھے۔ غیر ملکیاں کمپنیاں بھی سری لنکا آئیں لیکن بیوروکریسی کی تاریخی حربوں، رشوت اور منفی رویے کی وجہ سے واپس چلی گئی، لہذا بیوروکریسی کی وجہ سے سری لنکن بزنس مین ترقی بھی نہ کر سکے۔ یہ ہانگ کانگ، ملائیشیا اور تائیوان میں بھی بیٹھ گئے تھے۔ پانچویں وجہ، سری لنکا مسلسل 26 سال سے خلفشار اور خانہ جنگی کا شکار رہا ہے۔ تامل ٹائیگر نے 1983 میں جنگ شروع کی اور یہ 2009 تک مسلسل لڑتے رہے۔ اس جنگ نے ملک کی معیشت اور فوج تینوں کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ دنیا میں خودکش حملوں کی تازہ موجد بھی تامل ٹائیگرز تھے۔ خودکش جیکٹ ان لوگوں نے بنائی تھی۔ سری لنکا پاکستان کی مدد سے 2009 میں اس آفریت پر قابو پایا، لیکن یہ جاتے جاتے ملک کا سب کچھ لے گیا۔ چھٹی وجہ، سری لنکا میں تعلیم بہت ہے لیکن پاکستانیوں کی طرح عملی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگ ڈگری ہولڈر ہیں مگر ان کے پاس ہنر کوئی نہیں، لہذا پاکستان کی طرح سری لنکا میں بھی ہر شخص نوکری کی درخواست جیب میں ڈال کر پھر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ ڈیفالٹ کی صورت میں نکلا۔ سری لنکا مثال دیکھ کر ہم یہ بات اب سمجھ لیں کہ دنیا میں کوئی قوم قدرت کی فیوریٹ نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین قوم تھی، لیکن اس نے بھی جب قدرت کے سسٹم کے خلاف ورزی کی تو وہ بھی ہزاروں سال ذلیل و خوار ہوتی رہی۔ ہم مسلمان بھی کئی 100 سال سے خوار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نیچر کے سسٹم سے الٹ چل رہے ہیں۔ لہذا یاد رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے 22 ملین سری لنکن کی کوئی مدد نہیں کی تو جذباتی و بخاراتی شعلہ بیان تصوراتی ہیرو کی پوجا کرنے والے نالائق، سستی اور نااہلی
کہ ہمارے 250 ملین سے زیادہ پاکستانیوں کے لیے کوئی غیب امداد نہیں آئے گی، اور ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم سری لنکا سے صرف 5 ماہ پیچھے ہیں۔ اگر ہم نے ان 5 ماہ میں خود کو نہ بچایا تو سری لنکا کے بعد اگلی دیوالیہ قوم ہم ہی ہوں گے۔ اگر ہم خدا نخواستہ اس گڑھے میں گر گئے تو پھر ہمیں باہر نکلنے کے لیے پہلے قیمت گوادر ایٹمی پروگرام کی شکل میں ادا کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد دوسری اور تیسری اور چوتھی قیمتیں بھی موجود ہیں، لہٰذا گنجائش ہے، سنبھل جائیں۔